تھانوی صاحب سے سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ ترجمہ قرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے, تاج کمپنی لاہور نے چھاپا ہے اس کو. انہوں نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا کیا, آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے, اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان, بریکٹ میں ڈالا ہے کسی نے, کا انتہائی کمال کیا ہے. یعنی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہ کتاب کی خبر تھی نہ ایمان کی خبر تھی, ایمان کا بھی عطا پتہ نہیں تھا. اب آئیے, یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے, یہ بھی حاجیوں کو مفت بٹا ہے, بلکہ ہر غیر مقلد کے آپ کو یہ اکثر مل جائے گا چھوٹے سائز کا. محمد جوناگڑھی غیر مقلدوں کے مولوی صاحب کہتے ہیں وہی آیت کا ترجمہ, آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. مودودی صاحب جماعت اسلامی کے فاؤنڈر کہتے ہیں وہی آیت, تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. میں جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کو ہمارے علماء گستاخی کی بنا پر کافر کہتے ہیں, تو وہ ہمیں سبق سناتے کہتے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں نبی کو دھڑلے سے کافر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو, بے ایمان کہتے ہوئے؟ اچھا چلیے اب ایک جواب سن لے, یہ طالب الرحمان صاحب کو بھی سن لے, یہ بھی اسی آیت کو پڑھ کے کیا ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا. چلیے اب ایک چھوٹا سا سوال, یہ پورے جماعت دیوبند غیر مقلدین سب مل جائیں, تمہارا جو بھی ندوہ ہو وہاں جمع ہو جائیں, اور سب سر جوڑ کے صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دے. جب نبی کو ایمان نہیں پتا تھا تو غار ہرا میں نبی عبادت کس کی کرتے تھے؟ پوری جمعیت مل جائے, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل کہ جب نبی کو ایمان ہی پتہ نہیں تھا تو غار ہرا میں عبادت کس کی ہو رہی تھی. یہ تمہارا بدترین عقیدہ ہوگا کہ نبی ایمان نہیں جانتا تھا. مگر آئیے اہل سنت کا ایمان کیا ہے. اگر بالفرض, اللہ نہ کرے, بالفرض محال میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر نبی واقعی معاذ اللہ استغفر اللہ کروڑوں ہا بار صد بار معاذ اللہ اربوں خربوں بار معاذ اللہ, صرف تفہیم فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر نبی ایمان نہ جانے ہوتے اور جب آپ ایمان کی دعوت دیتے تو سب سے پہلے تو مشرکین نے یہی کہنا تھا محمد تم تو خود پہلے اس گمراہی میں رہ چکے ہو. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, ایک زندگی بھر پوری چوری کرتا رہا, ڈاکے ڈالتا رہا, اور 40 سال کی عمر میں اچانک نکلا کہا حضرات چوری نہیں کرنا چاہیے, تو آپ پہلا جملہ ہے ابے پاکھنڈی کہیں کے پوری زندگی تو تیری اسی میں گزری, اب آیا ہے تو پیر صاحب بن کے, بات کی ویلو ختم ہو جائیں گی. مگر تاریخ میں کوئی ملتا ہے کسی مشرک نے رسول اللہ سے کہا کہ تم تو خود ایمان نہیں جانتے تھے؟ ارے نبی تو نبی ہے. ہمارے ہاں تو کتابیں بتا دی ابو بکر صدیق نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی, مولا کائنات نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. تو یہ تو نبی کے جو غلام تھے, جو نبی کی صحبت میں آنے والے تھے, اللہ نے انہیں شرک سے پاک رکھا. تو جو نبی میں کہہ رہا ہوں سنیے, ایمان تو جانے دیجئے خود بذات خود ایمان ہے, نبی کو ایمان لانے کی ضرورت ہے, نبی خود ایمان ہے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے, انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو نبی خود ایمان. اور اگر اب اتمام حجت کے لیے اور آگے اپنی گفتگو بڑھا رہا ہوں, اگر معاذ اللہ نبی ایمان ہی نہیں جانتے تو 40 سال میں پتہ چلا جب اعلان نبوت ہوا, تو عیسائی لوگ اگر ان پاکھنڈیوں سے اعتراض کرے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا واسطہ پڑتا ہے عیسائیوں سے, اس سے کوئی عیسائی کہے کہ بھئی آپ ہی کے قرآن میں, اب میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں, پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت 30 میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل کر رہا ہے. عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. مریم نے کہا مولا میری قوم تہمت لگائیں گی, اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا, یہ خود جواب دیں گا.
یہ دودھ پیچھا بچہ جواب دے گا. مریم لے کر آتی ہے, سورہ مریم میں پوری تفصیلات موجود ہے. قوم نے کہا ہے مریم یہ کہاں سے لائی, تو نہ بدکارا ہے, نہ تیرے باپ ماں باپ نہ تیرا خاندان بدکاری کرتے تھے, تو یہ کہاں سے لے آئی؟ کہا بچہ جواب دے گا. بچے نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے نقل کیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے اقرار ربوبیت اور پھر اپنی بندگی کا اظہار. انداز دیکھیں, پہلے کہا اللہ میں اس کا بندہ, اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. عیسیٰ جو نبی کے غلام ہیں, نبی کے غلام ہیں نا, ہر نبی رسول اللہ کے غلام ہے کیونکہ نبی سب میں افضل ہے. جو عیسیٰ غلام ہے, پالنے میں کہے مجھے کتاب بھی انجیل مل گئی اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا, اور جو سب سے محبوب ہے اس کو 40 سال تک ایمان سے محروم رکھا جائے. تو کوئی عیسائی ان سے پوچھے کہ بتاؤ عیسیٰ تو تمہارے نبی سے گریٹ ہو گئے, وہ تو پیدائشی مسلمان تھے, صاحب کتاب تھے, تمہارا نبی تو 40 سال میں ایمان لایا, کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں, کیونکہ جب ایسے باطل عقیدے بناؤں گے تو یہی حال ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 51 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ابراہیم کو ہم نے ہدایت کی راہ عطا کر دی, نیک راہ عطا کر دی. کب؟ بالغ ہونے سے پہلے ہی, جب وہ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے, بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے ہی ہم نے ہدایت اور نیکی کی راہ عطا کر دی. وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس کے احوال سے خود واقف تھے, ہم اس کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے. تو اب کوئی غیر مسلم کہے کہ بھائی ابراہیم نبی کے جد کریم ہیں مگر رسول سے افضل نہیں ہے مقام و مرتبے, وہ تو نابالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت پر تھے, تمہارا نبی 40 سال میں خود ایمان عطا ہوتا ہے. چلیے یہ تو نبی حیات جب تشریف لائے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ایک ذات کا قرآن وہ ذکر کر رہا ہے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 30 میں ارشاد ہوتا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. محبوب یاد تو کیجئے, یاد دلوایا جا رہا ہے. جب آپ کے رب نے کہا, کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم پیدا نہیں ہوا, اللہ فرما رہا ہے ایمان والا ہی نہیں خلیفہ ہوں گا میرا. آدم کے ایمان کا ذکر پیدا ہونے سے پہلے, مگر ساری دشمنی کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے تھی؟ تو اس کے کیا جواب ہوں گے؟ پھر ایسی متعدد آیتیں پیش کی جا سکتی ہے جس کے جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں, نہ دیوبندیوں کے پاس نہ غیر مقلدوں کے پاس, لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت جواب دیں گے اور قرآن سے دیں گے. اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے. پہلے تشریح سنیں, پارہ 8 سورہ انعام آیت 162-63 میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے, کہو امتیوں سے اپنے, قل, محبوب فرمائیے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دیجئے میری قربانیاں, میری نمازیں, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے, رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین, اور مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں.